مطلب آپ سے جو میرا جس طریقے سے یہ کنیکشن بنا تھا واٹس ایپ کے تھرو جو بھی، تو یہ انہیں کے تھرو ہی مجھے پتا چلا تھا. اور شروع میں سچی بات بتاؤں تو مطلب جو جوانی کا دور ہوتا ہے اس میں جوش ہوتا ہے تو اتنا دھیان نہیں دیا میں نے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ تھوڑی فرصت ملی، میں نے غور سے چیزوں کو سننا شروع کیا. اصل میں اب میں ابھی کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنی چیزوں پہ ایکسیس ہو گئی ہے، اور ہم جیسے جو کہ ناسمجھ لوگ ہیں ان کے لیے یہ سب مشکل ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی جمعے کے بیان میں جو حضرت عائشہ کی عمر سے کے حوالے سے غامدی صاحب کے کلپ کا جواب دیا تھا، وہ کلپ میں بھی بہت اچھا پہلے دیکھ چکا تھا. اور ہوتا اس طریقے سے ہے کہ جب مجھ جیسا بندہ وہ ایک چیز دیکھتا ہے، ہمیں وہ آنسر لاجیکل لگتا ہے، پھر ہم چیزیں سنتے ہیں، کرتے کرتے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہی غامدی صاحب بھی فار ایگزامپل جو ہے بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اور باقی سارا نیریٹو جو ہے وہ غلط ہے. مشکل ہوتا ہے کہ واپس اس سائڈ پہ آنا کہ یہ نہیں، غلطی غامدی صاحب کر رہے ہیں، اور جو علماء کرام نے جو چیزیں جس طریقے سے تصوف سے ریلیٹڈ یا اور جو بھی چیزیں ہیں ٹھیک. تو یہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ دوبارہ صحیح راہ پہ بندہ چلتا ہے. وہ عمار صاحب کی بات پوری نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے تھے ہم نے اتنا سنا کہ غامدی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے، غامدی صاحب نے، اچھا آگے کیا بات تھی؟ میں وہی کہہ رہا تھا کہ جب مجھ جیسا بندہ، کیونکہ میں نے اس سے پہلے تو کوئی کتاب پڑھی نہیں، میرا یعنی فرسٹ انٹریکشن ایک طرح سے انہی کے لیکچرز اور انہی کی جو بھی وہ ہے وہی بنے، تو جب وہ چیزیں بندہ پڑھ لیتا ہے یا سن لیتا ہے تو دماغ اتنا پکا ہو جاتا ہے. اور پھر میں اور لوگوں سے بھی ملا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہی ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ چیز ہماری عقل کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد دوبارہ علماء کرام کی طرف کی جو باتیں ہیں ان کو صحیح ماننا یا ان کی باتوں کو سمجھنا، تو یہ کافی مشکل ہوتا ہے ایک عام بندے کے لیے کہ وہ کس طریقے سے اب جو پہلے والا ذہن ہے اس کو مٹا کے اب نئے سرے سے ذہن بنائے کہ یہ چیز زیادہ صحیح. ہدایت کی طلب میں علم سے زیادہ عبادت کام دیتی ہے. ہم جس چیز کو علم کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ چیز دعا سے حل ہوتی ہے. کوئی بھی مذہب اس کے عقائد میں پورا ایک باب ایسا شامل ہوتا ہے جہاں عقل ہتھیار ڈال دیتی ہے. ہم اسے ثابت بھی نہیں کر سکتے عقل سے. میٹا فزکس کا وجود اسی لیے ہوا کہ وہ ان غیر معمولی واقعات کی کوئی توجیہ اور تعویل نہیں کر سکی، اور سائنس کے جتنے مسلمات ہیں آپ انہیں دیکھیں تو وہ صدی دو صدی بعد بالکل بدل جاتے ہیں. اور دماغ میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ رکتا نہیں، اکتفا نہیں کرتا. اور دل کا یہ ہے کہ وہ جہاں جم جائے بس جم گیا. تو ایسے مواقع پر جہاں علماء کا اختلاف اور یہ چیزیں ہوں، ایک تو احتیاط ہم سب کو کرنی چاہیے، اور ہم بھی بہت اللہ کا شکر ہے احتیاط کرتے ہیں کہ جب تک کسی بھی دینی حلقے پر تنقید فرض نہ ہو جائے نہیں بولنا چاہیے. غنیمت ہے جو آدمی جہاں جڑا ہو، بہت غنیمت ہے جو جس حلقے سے بھی نجات پا رہا ہے. جب ہدایت کے سلسلے اور علماء کا قتل عام ہوا تو گوالیار میں یہ حالت تھی کہ لوگ ہندو اور مسلمان کی تمیز صرف محرم کے تعزیے سے کرتے تھے. تو کسی نے وہاں جا کر کہا کہ یہ بدعت ہے جو تم کرتے ہو، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے اچھے علماء تھے انہوں نے کہا کوئی بدعت نہیں ہے میاں، یہ کرتے رہا کرو.
تاکہ اسلام کی یہ چیز باقی رہے۔ تو غامدی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ان کا بہت ادب احترام سے ہی نام لیتے ہیں کہ ایک حلقہ ہے ان کا پورا، اور بہت ہی مشکل پیش آ جاتی ہے ان کی کسی بات یا نظریے کے متعلق کچھ کہنا، لیکن جہاں خطرہ ہوتا ہے وہاں کچھ عرض کرتے ہیں۔ اور یہ بالکل نئی چیز نہیں ہے، بہت قدیم ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ ایک طرف بیت اللہ کے وارث ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے، دوسری طرف قرآن خود کہتا ہے کہ اہل مکہ جو ہیں اپنے مذہبی امور میں یہودیوں سے رجوع بھی کرتے تھے، یہودیوں کو پڑھا لکھا مانتے تھے کیونکہ ان کے ہاں کتاب تھی، اگرچہ یہ خود کتاب کے قائل نہیں تھے، لیکن یہودیوں کی علمی دھاک مکہ والوں پہ تھی۔ تیسری طرف عیسائی، اور چوتھی طرف ایک آدمی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ اب جو بچہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہوگا وہ کس مذہب میں جاتا؟ ایک طرف تو وہ ہیں جن کے پاس بیت اللہ ہے، اور ایک طرف یہ اور یہ، میں جاؤں آخر کہاں؟ تو مذہب میں یہ مرحلہ پیش آیا ہی کرتا ہے ہمیشہ۔ یہودی تورات اور کیسے اس کے اثرات، اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ایسے مواقع پہ علم بھی مدد کرتا ہے، لیکن علم سے زیادہ عبادت مدد کرتی ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ جب بھی کسی مسئلے میں کوئی کنفیوژن، کوئی ایسی چیز ہو، سمپلی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے حق کے ساتھ رکھ، سچائی کے ساتھ رکھ، بس اتنی سی بات۔ ہم لوگ اس کو نہیں کرتے، پھر ہم علمی گتھیاں سلجھانے لگتے ہیں، تو وہ کبھی حل ہو جاتا ہے اور کبھی وہ بہت زیادہ گمراہی کا باعث بن جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے متعلق سیدھی سادی سی بات ہے، اس سوسائٹی کو اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ جس سوسائٹی میں یہ چیز پیش آ رہی تھی، اس سوسائٹی میں کسی نے کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کیا، ایک لفظ ثابت نہیں ہے کہ حالانکہ کفار مکہ سارے بڑے بڑے ان کے صنادید، بڑے بڑے ان کے سردار سب زندہ تھے، وہ سوسائٹی کی ایک چیز تھی، ہوتی تھی۔ یہ تو اب ایسی سوسائٹی بن گئی ہے کہ جس میں 18 سال سے کم شادی نہیں کی جاتی یا کچھ بھی، تو اب سوسائٹی بنی ہے نا۔ تو ہم آج کے اس پیمانے سے اس سوسائٹی کو ناپنے چلیں، اس میں تو ہم نے نئی مثال دی، لیکن آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، ولیعذ باللہ کل کو سوسائٹی ایسی قرار پاتی ہے کہ ہم جنس لوگوں کی شادی ہوتی ہے، تو وہ سوسائٹی کا اگر ذہن بن جائے گا تو وہ کہیں گے کہ دیکھو اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے، مذہب اسے کیوں روکتا ہے؟ یہ ایک مستقل سوال ہے۔ تو اسے جو بھی سمجھائے گا وہ کہے گا بھی اس سوسائٹی میں ایسی چیزیں تھیں اور منع کیا گیا تھا، یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی 30 مار خان ہے کہ آپ نے کوئی نیا نظریہ اور نئی چیز دے دی۔ اسی طرح انسان بدل گیا ہے، انسان کی تعریف بدل گئی ہے، سائنس نے انسان کی تعریف بدل دی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو انٹرنیٹ اور ایسی چیزیں آئی ہیں، انہوں نے انسان کی وہ حیثیت رہنے ہی نہیں دی جو سن 60-70 میں بھی تھی۔ تصورات بدل گئے نا، اور اقدار، اور بہت بڑا خطرہ ہے کہ آپ کے ہاں انسانی اقدار اب وہ قانون سے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب کوئی چوری نہیں کرتا تھا اس لیے کہ گورنمنٹ کے قوانین آپ کے ممالک میں سخت ہیں، اور اب دور آ رہا ہے ایسا جو ہم یورپ اور امریکہ میں بعض اوقات دیکھنے میں بھی وہاں آیا کہ کچھ ہو نہ ہو نہیں چوری کرنی، گورنمنٹ کا قانون ہو نہ ہو میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اگر قومیں اس درجے تک
چلی گئیں تو ان کو پلٹانا ایک مصیبت ہے۔ وہ کہیں گے کہ نبوت کے بغیر بھی ہمارا کام چل رہا ہے، مذہب کے بغیر بھی ہمارا کام چل رہا ہے، کیوں آخر تم ان چیزوں کی دعوت دیتے ہو؟ تو اس لیے جہاں بھی اختلافات اور یہ چیزیں پیش آئیں، سورہ ہود میں آیا ہے، ایک نبی علیہ السلام نے خدا کا تعارف کرایا اور اس نے کہا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار ہمیشہ صحیح راہ پہ ہے۔ یعنی اس کے فیصلے ہم پرکھ نہیں سکتے کہ صحیح ہیں یا غلط، بس جو فیصلے اس کے ہیں وہ سارے ہی صحیح ہیں، وہاں غلطی اور خطا ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ والسلام جب اجتہاد کرتے ہیں تو بسا اوقات بات آگے پیچھے چلی جاتی ہے، لیکن خدا کے یہاں ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سمپلی خدا کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، اور ایسا تعلق ہونا چاہیے جو معروم نے شیخ سعدی نے کہا۔ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے رہے اور صبح آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہے۔ اب یہ آوازیں آتی ہیں، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو خواب دیکھتے ہیں اور کسی نے کوئی جملہ ان سے کہہ دیا، اب کہنے والا پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا۔ یہی کیفیت عالم بیداری میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب عالم بیداری میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی جملہ سنا اور کچھ نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ غیب سے ایک ہاتف نے آواز دی۔ ہاتف کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا مگر اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب وہ فرشتہ ہے، کوئی خدا کی نیک مخلوق ہے، جن ہے، تو آواز آئی کہ تمہاری عبادت رد ہے۔ تو جو ان کے مرید تھے انہوں نے بہت اس کا اظہار کیا، دکھ، اور کہا حضرت آپ نے بھی سنی؟ انہوں نے کہا تم تو اب سن رہے، ہم تو کئی سال سے سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کرتا، یہ ان کا کام ہے کہ وہ رد کر دیں، میرا کام یہ ہے میں ان سے چمٹا رہوں، میرا کام اپنا یہ ہے۔ وہ ناراض ہوں راضی ہوں مجھے اس کا نہیں، مجھے تو اپنا ہے کہ میں تو ان سے ناراض نہیں ہوں نا، میرے تو محبوب ہیں ہی وہ۔ تو آواز دوسری آئی اور کہا قبول است گرچہ ہنر نیست، تیری عبادت کا کوئی کمال نہیں ہے جو ہم قبول کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ جزمہ پناہ دیگر نیستش، تم نے ہمارے علاوہ کسی آستانے کا رخ نہیں کیا۔ تو یہ لائلٹی جو ہے نا، یہ ہمارے ساتھ چمٹے رہنا، ہمیں یہ پسند ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں تو دنیا میں مسلمانوں نے معبود نہیں بدلا، معبود اللہ ہی ہے ان کا، محبوب بدل لیا۔ محبوب بدلا ہے، خدا کی بجائے پیسہ ہے، خدا کی بجائے اپنی دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں، سیاست میں عہدے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جس سے محبت ہے اس کے لیے ساری ایفرٹس لگ رہی ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے آدمی تنقید پہ نہ آئے ان لوگوں کے جو دین کے کسی بھی رنگ میں کام کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ سیاست میں ہیں دینی اعتبار سے، ان کے پاس آپ بیٹھیں تو وہ 100 معائب بیان کریں گے تبلیغی جماعت میں، اور تبلیغ والوں کے پاس بیٹھیں تو ان میں ایسے بھی اب سادہ لوگ آ گئے ہیں جو فتویٰ مدارس پڑھنا پڑھانا اسے کچھ اہمیت نہیں دیتے، اور ہم جیسے کئی کہ ہیں جو ان سیاسی نیتاؤں سے اور ان لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن جو شخص اپنے وقت، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ کھپا کے اس شعور کے ساتھ کہ میرا فیوچر کچھ نہیں رہا دنیا میں، پھر بھی وہ خدا کے دین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی ناقدری ہو جائے۔ سب خدائی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کچے راستے پہ چل پڑا ہے، کسی کو پختہ سڑک نصیب ہو گئی، بس یہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی کی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ کسی ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں حق کو، بس اگر نہیں پہنچ سکا تو قیامت میں کہہ تو سکتا ہے نا کہ میں تو عرض کرتا رہا، اب تقدیر میں ہی ایسا تھا تو آپ کے قلم سے کیا میں کیسے روک سکتا تھا۔ لیکن ہوتا نہیں کہ آدمی ہدایت مانگے اور پھر محروم رہے، بس اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جانتا ہو اور ان کی سنتوں کو جانتا ہو، مجھے اس کے پاس لے جا۔ تو میں گاؤں سے چل کے شہر آیا مدینہ منورہ، تو مسجد نبوی میں نے نماز پڑھی، تو مجھ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کہ لڑکے تم کدھر سے آئے ہو؟ میں نے انہیں بتایا، ان کا چلو میرے ساتھ میں تمہیں کھانا کھلاؤں، تو گھر لے گئے۔ تو میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو ان کا ابو ہریرہ۔ میں نے کہا آپ کو کتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہیں؟ پھر بہت باتیں انہوں نے سنائیں، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اللہ سے مانگ رہا تھا ایک ایسی شخصیت کو جو ان کی باتیں سب سے زیادہ جانتی ہو، تو آپ نے پوچھا، میں چل پڑا۔ یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور خود چلا دیتا ہے اس راستے پہ، اس لیے ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بالکل۔ مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے اور امرتسر کے رہنے والے تھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روحانیت اور ان چیزوں کا وہاں یہ باب چیپٹر ہی کلوز تھا کہ کوئی اپنی تعریف کی جائے۔ وہ لوگ کبھی بھی اپنے بارے میں بات ہی نہیں کرتے تھے، اپنی تعریف ان کے ہاں حرام کاموں میں سے ایک تھی۔ لیکن ایک دن مفتی صاحب پہنچے تھانہ بھون امرتسر سے، تو تھانوی رحمۃ اللہ بے اختیار انہیں دیکھ کے خوش ہوئے اور فرمایا کہ مفتی صاحب جب آپ امرتسر اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں نا تو آپ کا نور یہاں تھانہ بھون میں مجھ پہ پڑتا ہے۔ مفتی صاحب کہتے تھے کہ جب حضرت کا آخری وقت تھا تو ایک دن بہت دیر سے تشریف لائے، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے دیکھ کے خوش ہوئے، تو مجھ سے فرمایا کہو۔ تو میں نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ اگر 1000 سال کی عمر دے اور میں سجدے میں پڑا رہوں کہ آپ سے تعلق نصیب ہوا، تو خدا کا شکر، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کو یہی سمجھنا چاہیے، لیکن میں کچھ نہیں۔ انہیں اس لیے کہا کہ ظاہر ہے کہ اگر اپنے قائد اور اپنے مرشد یا جو راہ دکھاتا ہے اس پہ اعتماد نہ ہو تو پھر جھک ماری کیا کیا؟ وہ اعتماد ہی تو لے کے چلتا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہی تو انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے کہ یہ تمہارے والد ہیں، بس وہی والد ہیں، اور کیا ہے؟ اب وہ عقل پہ پرکھنا شروع کر دے تو اس کو تو ثبوت ہی نہ ملے۔ تو اعتماد ہوتا ہے کہ وہ جو کہتی ہیں سچ کہتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ اعتباری تو تھا۔ ہمارا ایمان کیا؟ ان کے کہے پہ اعتباری تو ہے کہ انہوں نے فرمایا جنت ہے، جہنم ہے۔ تو یہ اعتبار اور یقین انسان کا حتیٰ کہ گمراہی میں بھی کام دیتا ہے۔ گمراہ جو ہوتا ہے وہ بھی اگر اس میں ہو کہ پتہ نہیں بت کی عبادت ٹھیک ہے یا نہیں، تو پھر وہی ہوتا ہے جو اب ہو رہا ہے۔ تو حیران ہوتے ہیں کہ اپنے خداؤں کو برا بھلا کہنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ دین تھوڑا ہی ہے، یہ تو اچھا خاصا کھلواڑ ہے۔ اور اخلاص ہو آدمی میں، واقعی اللہ تک پہنچنا چاہے
تو خدا جس طرح سمندر سے نکال لیتا ہے، اسی طرح کفر اور شرک اور اس کی مخالفت اور معصیت کے ماحول سے بھی بالکل ایسے ہی نکال کے باہر لے آتا ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا بندہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ خدا کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، کفر سے جان چھڑا دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، 3 دوست چلے کہ حق کہاں ہے، وہی بات آ گئی، ان کا سچائی کہاں ہے؟ ایک طرف یہودی ہیں، ایک طرف عیسائی ہیں، ایک طرف یہ مکہ میں جدی پشتی وارث چلے آ رہے ہیں، حق سچائی کہاں؟ اور جو تیسرا تھا ان میں سے ایک تھا، اسے ایک یہودی راہب ملا، اس نے کہا میں اپنا دین خود، عیسائی اس نے کہا میں اپنا دین خود بچائے بیٹھا ہوں، اب دنیا میں کہیں حقانیت نہیں رہی، اگر چاہیے تمہیں تو کھجوروں والی زمین۔ وہی ورقہ بن نوفل تھا۔ اب اتنا علم دیا تھا اللہ نے کہ وہ عبرانی زبان سے عربی میں اور عربی سے عبرانی میں تورات، انجیل، دیگر مصاحف کا ترجمہ کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب لے گئی ہیں اور پیش کیا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ خدا کے آخری رسول یہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں دکھایا بھی، پوچھا گیا کہ ورقہ بن نوفل کا کیا بنا، فرمایا کل بتاؤں گا۔ اور پھر فرمایا آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر، فرمایا ان دونوں کو میں نے دیکھا سفید لباس میں جنت میں گھوم رہے تھے۔ وہ سفید لباس اس زمانے میں ایک علامت تھا پادریوں کی یا خدا کے اچھے بندوں کی۔ تو وہی دیکھا، اسے نہیں گھبرانا چاہیے، کسی مشکل میں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ اکبر بادشاہ نے پوچھا کہ دشمن کے مقابلے میں سب سے مؤثر چیز کیا ہے؟ تو درباریوں نے کہا آپ ہی بتائیں۔ تو اس نے ہتھیاروں کی تعریف کی کہ تلوار ایسی اور نیزے ایسے اور یہ، تو سب تعریف کر رہے تھے اور ابو الفضل چپ تھے۔ اس کا تم بھی تو بتاؤ دشمن کے مقابلے میں ہتھیاروں سے عمدہ چیز۔ اس نے کہا حضور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، ہوش و حواس۔ اس نے کہا کہ ہوش و حواس سے کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار نہیں ہوں گے تو دشمن تو غالب آ جائے گا۔ اس نے کہا حضور ہتھیار بھی جب ہی چلیں گے جب ہوش اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ تو بات یہی ہے کہ آدمی بالکل گھبرانا نہیں چاہیے کہ ٹھیک ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے۔ بہت قدیم لطیفہ ہے فارسی کا، ممکن ہے آپ نے سنا ہو۔ چوری ہو گئی تو کسی نے کہا کہ تانے میں رپٹ لکھواؤ، چوری ہو گئی، وہ ٹال گیا۔ ایک اور دوست آیا، اس نے کہا نہ تھانے میں جاتے ہو اور نہ تمہیں چور خود پکڑ سکتے ہو، جا کیوں نہیں رہے؟ اس نے کہا غلطی میری ہے، کنڈی لگاتا تو کیوں چور اندر آتا؟ اب سرمائے کا تو نقصان ہو گیا، تو تم چاہتے ہو کہ رپورٹ لکھوا کے اپنی عزت کا بھی نقصان کراؤں، حماقت کی شہرت دوں، حماقت کا اشتہار چھاپوں، لوگ کہیں گے اتنے احمق آدمی۔ تو اس سے ہم میں اخلاص کی کمزوری ہے، ہم نے اللہ کی جگہ پر کس کس کو بٹھا لیا، ہمیں تعلق نہیں رہا۔ ہم اپنا حال درست کر لیں نا تو اس کا دامن ہمیشہ کے لیے پھیلا ہے۔ آپ نے ناروے کا بتایا؟ جی مفتی صاحب، ناروے۔
ان علاقوں میں جو معاشی نظام ہے بہت اچھا ہے. آپ تو خیر رہتے ہی ہیں. ہاں جی. بڑی حد تک یہ اسلام کے قریب ترین چیزیں. افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان معاشرے سرمایہ داری میں انہماک کی وجہ سے ان چیزوں سے نابلد ہیں، نہیں جانتے. سویڈن کا نظام ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا. کچھ چیزیں سامنے آئی تھی، پھر ہمیں اس سے دلچسپی ہوئی کہ وہاں معاشی طور پہ لوگ کیسے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اندازہ ہوا کہ دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک نظام وہ. ایسا ہی. کیا چیز جی کیا چیزیں جو آپ کو لگا آپ کو پتہ جی آواز نہیں آ رہی. چاہتے ہیں میرے خیال سے مسئلہ ہے وہ میرا خیال سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں اس اکنامک سسٹم میں جو آپ کو لگی کہ اسلام کے زیادہ قریب. لوگوں کو ان میرا کے خیال- پاؤں پر کھڑا کرنا. جی آپ کہیے عمار صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں. آواز کافی ہلکی آ رہی تھی لیکن آئی ڈونٹ نو کہ وہ یہی کہہ رہے تھے یا کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. یہ بھی کہہ رہے ہوں تو وہاں کے نظام میں بے روزگار لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا. اور دو لفظوں میں کہنا چاہیں تو معاشی انصاف. یہ معاش کا جو انصاف ہے نا، اب بہت سے ممالک میں مثالیں دی جاتی ہیں یورپ کی، اور پھر اس حوالے سے ٹیکس جب بڑھانا ہو تو ہمارے ہاں ٹیکس بڑھاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے لوگوں کو سہولتیں کتنی دیں. اور بسا اوقات ٹیکس کو اسیس کرنا وہ پبلک پہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا آپ جو کہیں جو جا کے لکھا دیں، وہ کہتے ہیں یہ سچ ہے. یہ اخلاقی اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے. اسلام نے جو اصول رکھا ہے نا کہ گاہک اگر کوئی چیز واپس دینے آئے اور چیز میں کوئی نقصان نہ ہوا ہو دیکھنے میں، تو دکاندار کا حق نہیں ہے کہ اسے پوچھے کہ یہ کیوں واپس دے رہے ہو. یہ ہمارے یہاں اصول ہے. پوچھے تو اس صورت میں کہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں تاکہ میں اس میں آئندہ اصلاح کروں، یا کوئی اچھی چیز، کیا مسئلہ کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اصولی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس رکھیں واپس. کوئی حق نہیں ہے کہ دکاندار کے کہ اسے واپس کرے گا. اب یہ بنیادی طور پہ کیا ہے، لوگوں پر اعتماد کرنا کہ لوگ سچ کہتے ہیں. اس کی بھی تہ کو کھود کے چلے جائیں تو جو اسلام نے ایک چیز کہی ہے کہ ہر آدمی سچا ہے، ہر آدمی ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ خود ثابت نہ کرے کہ وہ برا ہے. اور ہمارے ہاں ڈیلنگز دیکھیں نا، یعنی ہر آدمی برا ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ کرے کہ وہ اچھا ہے. معاشی انصاف اور لوگوں کی معاشی سہولتیں بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. ایمان پہ زد پڑتی ہے جا کے اس کی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، اس کا نظام ہے ایک. وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا تو لائن اپ کیا. اب ہمارے آپ کے لیے حسد، بغض، کینہ، یہ ساری ایسی چیزیں جن کی کوئی شکل نہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی ایک شکل ہے. تو یہ جو غربت تھی یہ کفر سے آگے چلی گئی تھی. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے جب لائنز میں لگایا تو کفر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ایمان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، غربت کو بھی خدا نے پیدا کیا. تو اس غربت نے جمپ کی اور کفر سے آگے چلی گئی، اور اللہ نے اسے اپنے دست قدرت سے مارا اور کہا پیچھے جا جہاں تمہیں کھڑا کیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر خدا ایسے نہ کرتا تو یہ جو کچھ مسلمان تمہیں نظر آتے ہیں، کچھ لوگ، یہ بھی نہ رہتے.
اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے. جتنا بھی گناہ گار انسان ہو خدا اسے استغفار کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی صوفیہ ہم نے اس جمعے میں بھی بیان کیا تھا کہ وہ سارے اخلاقیات کی جڑ حیا کو کہتے ہیں، اور حیا کے مقابلے میں جتنا بھی بڑے سے بڑا بے حیا ہو والعیاذ باللہ تو استغفار اسے حیا میں لے آتا ہے. یہ اللہ سے معافی میں یہ خصوصیت ہے کہ جو معافی مانگتا رہتا ہے وہ حیا میں آ جاتا ہے. جب حیا میں آ جاتا ہے تو پھر اخلاقیات کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھی یہی ہے، وہ خرچ کرتا رہتا ہے. اللہ کو پتہ ہے اس کی مخلوق کو جو راحت پہنچا رہا ہے تو پھر وہ حیا کی طرف لوٹ آتا ہے. بہت بڑی تاثیر ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے مال میں سے جب یہ صدقہ کریں تو اسے قبول کیجئے. تو طاہرہم بہا، آپ انہیں صاف کر دیں گے. وہ تزکیہم بہا، اور آپ آیت کیا ہے؟ فتزکیہم بہا، آپ کا مال کو لے لینا ان کے نفس کو پاک کر دے گا. تو نفس کی جو پاکیزگی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اللہ پھر سے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. ہم اس لیے دلیل بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. بہت سے بچے کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم انہیں کیوں روکیں کہ دلیل نہ پوچھو؟ یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہستی تھی کہ ان سے دلیل نہیں پوچھی جا سکتی تھی. پوچھتے تھے لوگ، لیکن اگر نہ بتاتے تو کیا تھا، ان کا کہنا ہی بس کافی تھا. یہ کافی تھا کہ انہوں نے فرما دیا. باقی ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو بات کرے اور کوئی اس سے دلیل پوچھنا چاہے تو کہے مجھ سے دلیل نہ پوچھو. کوئی خاص کیفیت کسی کی ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ قانون نہیں ہے. اب وہ حدیث میں آیا ہے صاف کہ وہ عادی بدکار عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے زیادہ یہ حدیث نہ سنی ہو تو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ فسمتا، خدا کرے میں بہرا ہو جاؤں. دونوں کان جواب دے دے. پھر اس میں انہوں نے بتایا، لمبی حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ وہ ایک عورت کو لے آیا اور جب ایسی حرکت کرنے لگا تو اس نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو گرے. تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے اسے بتایا کہ میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں. تو اس نے جو پیسے طے کیے تھے وہ دے دیے اور کہا جاؤ، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا گناہ پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور کہا میرے اس بندے کو دیکھو، کتنی بھلی بات اس نے کی ہے، اور میں اب یہ کر رہا ہوں کہ اسے توبہ کی توفیق دوں گا، اور پھر میں اسے رہنے بھی نہیں دوں گا، کسی کام میں نہ پڑ جائے. تو پھر اس نے توبہ کی، پھر ٹھیک ہو گیا. پھر تیسرے دن اللہ نے کہا اس کو لے آؤ اور اس کے دروازے پہ لکھ دینا کہ غفر اللہ الکفل، اللہ نے کفل کو معاف فرمایا. تو اس طرح کی چیزیں جن ممالک میں گورنمنٹ اپنی ذمہ داری سمجھ کے چلاتی ہے، خدا کا بہت بڑا انعام اس پہ. یہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں یہ تو جس دن شروع کرتے ہیں اپنا کام کاج اسی دن سے ولی اللہ ہوتے ہیں اگر تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیں. ان کا کیا ہے مطلب، ایک آدمی تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، اور ایک گولی، ایک انجیکشن 10-15 منٹ میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے.
خدا کیسا خوش ہوتا ہوگا کہ میرے بندے کو اس تکلیف سے نجات ملی۔ تو ان ممالک میں جو معاشی انصاف ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرد جتنی محنت کرتا ہے اسے معاوضہ ملتا ہے، اور آزادی ہے۔ آزادی، اب اسلام کا فلسفہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کام نہیں لے سکتا۔ بنیادی طور پہ کسی آدمی کا حق نہیں ہے کہ دوسرے کو کہے کہ اپنی زندگی کے چند گھنٹے مجھے دے دو، کیونکہ چند گھنٹے کے لیے اس نے پیسے کے عوض میں اس کو اپنا غلام بنا لیا نا۔ مزدور کو کہا صبح سے شام تک کام کرو، اتنی دیر وہ کام کر رہا ہے تو ایک 10 گھنٹے کی غلامی ہے، اس کے بعد اسے ڈالرز یا سکہ جو بھی ہے اسے دے دیا۔ فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو 8-10 گھنٹے تم نے کام لیا ہے، یہ اس کے پیسے نہیں ہیں، وہ تو آزاد ہے بنیادی طور پہ۔ یہ تو پیسے اس لیے ہیں کہ اس بیچارے کا کچن چلتا رہے۔ یہ معاوضہ اس نظریے سے نہیں ہے کہ اسے غلام بنا لیا جائے۔ اسی لیے شرعاً اگر فرض کیجئے کسی کو باورچی رکھا ہے، تب اس سے یہ کہنا کہ میرے جوتے بھی پالش کر دو، نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کرائے گا تو اس کو کمپلسیٹ کرے گا، تنخواہ دے دی، کچھ پیسے بڑھا، کچھ کر لیا اس کی دل جوئی کے لیے، ادروائز اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ اسے کہے میرے جوتے پالش کر دو۔ یہ آزادی کی قدریں جو ہیں نا، یہ ان ممالک میں ہیں۔ سویڈن میں آزادی کی قدریں، اور یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی ہم غیر معمولی یا متاثر ہو گئے ہیں کہ انہیں کریڈٹ پہنچے، لیکن ان کے ہاں ایسے گناہ ہیں جو انسان سے جذبات کے غلبے میں ہوتے ہیں، اور وہ گناہ شریعت کی نظر میں کم درجے کے ہیں بنسبت ان گناہوں کے جو عادات کے بگاڑ سے ہوتے ہیں۔ اب حسد ہے، یا اللہ کیا مشکل تمہیں کیا ہے، اس حسد کا علاج کرو۔ اور جو شخص جس سے حسد کیا جاتا ہے، در حقیقت اس پہ اللہ کا انعام ہے۔ محسود ہونا بھی تو خدا کی نعمت ہے نا۔ ایک آدمی سے لوگ جلنے لگے تو یہ خدا کی بڑی نعمت ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کچھ تو ہے، اللہ نے کچھ تو مہربانی کی ہے جو لوگوں کو جلن ہو رہی ہے۔ تو محسود جو ہوتا ہے، جس سے حسد کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں، اس پہ خدا کا کوئی انعام ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ یا تو خدا سے کہے کہ اللہ آئندہ انعامات نہ کیا کر، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب یہ تو ہونے سے رہا۔ تو وہ جو سنتا ہے نا کہ کسی نے ایک فکرہ کسا، کسی نے دوسری بات کہی، کسی نے تیسری بات کہی، تو یہ در حقیقت اللہ کے ان انعامات کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے بیچارہ۔ تو زکوٰۃ تو گندا مال ہے، کہاں جائے؟ تو اس لیے ان ممالک میں گناہ کی جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں جو لوگوں کے جذبات کا نتیجہ ہیں، اور اس کو کنٹرول نہ کرنے کا۔ مگر یہ کہ اس طرح کی چیزیں ہونے لگیں، جھوٹ ہے، حسد ہے، عمومی طور پہ معاشرے میں یہ نہیں پایا جاتا۔ جب نہیں پایا جاتا تو وہ گناہ جو انسانی زوال کا، معاشروں کے زوال کا سبب بنتے ہیں، اس کی بنیادی تفصیل اگر آپ دیکھیں گے کہیں تو معاشی ناانصافی کے ساتھ ساتھ فلاسفہ نے لکھا ہے کہ جو چیز گھن کی طرح کھا جاتی ہے امتوں اور قوموں کو، وہ جھوٹ ہے۔ ہم اپنے معاشروں کو دیکھ لیں، بلا وجہ کے جھوٹ ہے۔ جب کھانا کھا رہا ہے تو فون نہیں کیا، لیٹ ہو گئے آپ، وہ میں ہاسپٹل گیا ہوا تھا۔ یار آپ صاف کہی میں کھانا کھا رہا تھا، اس وجہ سے نہیں کیا۔ اب یہ بغیر وجہ کے، بغیر ضرورت تو خیر کیا، لیکن مطلب بغیر کسی وجہ کے غلط بیانی ہے نا، یہ فرد کو نہیں امتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ کیونکہ فرد اور قوم ہے کیا چیز؟ فرد اصل میں قوم ہے، اور قوم فرد کثیر ہے۔
فرد ایک قوم ہے، اور قوم انہی افراد کا مجموعہ ہے. تو اس لیے اللہ کے ہاں بہت بہت قدر ہے ان لوگوں کی جو اخلاقی بیماریوں میں، جب اخلاقی بیماریوں میں نہیں ہے تو انہیں دعوت دینا بھی آسان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس امت میں اب اسباب اور وسائل اس درجے کے نہیں رہے. آپ قادیانیوں کو دیکھیں نا، یہ جب روس کی ریاستیں فتح ہوئیں تو ہم کافی عرصے کے بعد گئے، مگر ہمیں بہت تھا کہ بخارا، سمرقند، تاریخ اس کا حصہ وہاں جائیں. تو وہاں بالعموم جو مساجد تھیں ہر جگہ جا کے دیکھا ان کی اپنی لوکل لینگویج میں قادیانیوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہوا ہے اور رکھا ہے. دو چار نہیں، اتنی زیادہ مساجد میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی. تو معلوم ہوا جو ہی آزاد ہوئی ہیں 6 مہینے کے اندر یہ قرآن کریم، اب انہوں نے اس میں مرزا غلام احمد قادیانی فلاں ذکر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنا لٹریچر ان قوموں کو دعوت کے لیے دیا تاکہ وہ دیکھیں. اس وقت نئے خون کی ضرورت ہے. ہم پرانا خون ہو گئے ہیں اسلام کا، ہم نسل در نسل آئے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں قدر نہیں رہی. اس وقت نئے خون کی ضرورت ہے. اسلام کو کوئی ایک قوم، یہ 15-20 ہزار گورے کبھی مسلمان ہو جائیں، چائنا میں اسلام چلا جائے، افریقہ میں چلا جائے، محنت کریں اور اس کے نتیجے میں یہ نیا خون اگر آ جائے نا، تو یہ تو ہم جیسے کو باہر نکال دیں کہ تم ہی تھے سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے دین. اچھا بھائی، بہت آپ کا وقت لے لیا. ہمارا خیال تھا 1 گھنٹہ بات کریں گے، وہ پھر ہم نے لیکچر ہی شروع کر دیا. یہ ہم مولویوں میں اب یہ وہ لوگ سنتے نہیں نا، تو جہاں مجمع ہم دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار تقریر شروع کرو، جنازہ ہو، نکاح ہو. پہلے چپ کر کے لوگ نکاح پڑھا دیتے تھے، چپ کر کے جنازہ بھی. تو اب ہر جگہ تقریریں شروع ہو گئی. لیکن ضرورت بھی ہے میرے خیال سے مفتی صاحب، میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی چیزوں کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ کم مواقع ہی ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے مواقع پہ اگر آپ کو اچھی بات سن لیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا اثر سارا، ان کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے زبان میں رکھتی ہوتی ہے. جیسے آم ہے، چونسا، اگر آپ کھاتے ہیں تو سارے درخت کی مٹھاس اس میں آ جاتی ہے. اور بعض ہوتے ہیں خدا سراپا فیض انہیں بنا دیتا ہے، ایسے گنا چپ رہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں، ان کی شخصیت میں، ان کی دعا میں، اس بڑے اثرات ہوتے ہیں. اور بعض کا یہ حال ہوتا ہے.